بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفر حج۔ حج چونکہ دین اسلام کا بڑا اہم اور مقدس رکن ہے، اس لیے اس کا سفر بھی بڑا مقدس ہے۔ حج کا سفر خالصاً رضائے الہی کے لیے کرنا چاہیے، اس میں ریا اور دکھاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ حج کے سفر کا ارادہ کرتے ہی توبہ کر لیں، اپنے آپ کو آئندہ ہر قسم کے گناہ سے بچانے کا عزم کر لینا چاہیے۔ پھر روانگی سے پہلے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے، اگر وہ خدمت کے محتاج ہوں تو فی الحال ان کی خدمت کو مقدم رکھے۔ جن حقوق العباد کی ادائیگی ممکن ہو انہیں فوراً ادا کیا جائے، ورنہ حقدار سے معافی طلب کی جائے، قرض اور امانتیں ادا کی جائیں، حقوق الہی یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا پختہ عہد کیا جائے، حج کے تمام اخراجات حلال و جائز مال سے لیے جائیں، اہل و عیال کے لیے حج سے واپسی تک کے جملہ اخراجات، ضروریات زندگی کا مکمل انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ گھر سے روانگی سے قبل عزیز و اقارب، دوستوں، ہمسایوں سے ملنا، ان سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، ان سے اپنے لیے دعائے خیر، خود بھی ان کے لیے سلامتی، جان، ایمان اور عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس موقع پر اپنی وسعت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا بھی باعث برکت ہے۔ اگر سفر حج میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد شریک ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنانا مسنون ہے۔ افعال حج کی ادائیگی کے لیے حج کے فرائض، واجبات، عادات، مستحبات سے کما حقہ واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ نیز حج کے مفسدات، محرمات اور مکروہات کو بھی ذہن نشین رکھا جائے تاکہ فریضہ حج کی ادائیگی صحیح طور پر ہو سکے۔ سفر حج کے لیے جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور سوموار کے دن بہت ہی مبارک ہیں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو روانگی کے وقت گھر میں 2 رکعت نفل پڑھے جائیں اور گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی، اذا جاء نصر اللہ اور چاروں کل مع بسم اللہ شریف، پھر آخر میں ایک بار بسم اللہ پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ پھر عموماً جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوں اس میں 2 رکعت نفل پڑھ کر رخصت ہوں، بشرطے کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ جب عزیزوں سے بے وقت رخصت مصافحہ کریں تو یہ دعا پڑھیں: میں تمہارا دین، ایمان اور تمہارے اعمال کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، کیونکہ سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے: اللہ کے نام سے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کیا اور ہم اس کی توفیق کے بغیر اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے، اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہوائی یا بحری سواری پر سوار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اللہ کی مدد اور توفیق مانگیں، اور یہ دعا پڑھیں: اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بلا شبہ میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام راستہ ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے اور نمازیں پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔